جی حافظ مظفر احمد صاحب، پچھلی مرتبہ پروگرام میں ایک ہمارے دوست نے آ کے غیر احمدی دوست نے سوال کیا تھا، اور اس میں انہوں نے بات کی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جنگ کی، انہیں قتل کیا کروایا. تو وہ اس سے جو ایک تو جو پوائنٹ وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے وہ یقیناً یہی تھا جو پچھلے دنوں، ایک تو یہ کہ ڈیبیٹ جو چلتی رہی ہے، دوسرا پھر جو ہے وہ یہ ان کا یہ خیال ہے کہ مدعیان نبوت کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے کہ انہیں مار دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے. غالباً وہ یہی پوائنٹ اس سے ثابت کرنا چاہ رہے تھے. لیکن ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں حافظ احمد صاحب، اگر آپ اس پہ روشنی ڈال سکیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدعیان نبوت کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ جی آصف صاحب، سوال یہ کیا گیا تھا کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبی یہ مانے تھے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے انہوں نے جھوٹے مدعیان نبوت سے جہاد کیا. یہ ایک بہت اہم علمی اور تاریخی سوال ہے. جہاں تک ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی ہونے کا تعلق ہے، کوئی مسلمان اس میں ذرا بھی شک و شبہ کا سوچ بھی نہیں سکتا. حضرت بانی جماعت احمدیہ نے ہمیں یہ تعلیم دی اور فرمایا کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا. اور فرمایا وہ شخص لعنتی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ کے بعد کسی اور کو نبی یقین کرتا ہے. کوئی ایسا نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ سکتا جس کے پاس وہی مہر نبوت محمدی نہ ہو. بس خاتم النبیین کے یہی معنی صحابہ سمجھتے تھے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء تو کہو، مگر یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ کے بعد امت میں مسیح نبی اللہ نے آنا ہے. اور یہی معنی خاتم النبیین کے امت مسلمہ کے تمام بزرگان کرتے رہے. دوسری قابل تحقیق بات یہ ہے کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ نے محض مدعیان نبوت یا مرتدین سے قتال کیا تھا یا ملک میں بغاوت کرنے والوں سے جنگ کی تھی؟ اگر تاریخی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد مدعیان نبوت سے جنگ ثابت ہو بھی جائے تو اس سے زیادہ یہ نتیجہ تو نکالا جا سکتا ہے کہ صحابہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مان بعد کسی نبی کی گنجائش نہیں، خصوصاً اس لیے بھی کہ تمام صحابہ امت میں مسیح نبی اللہ کی آمد پر بہرحال یقین اور ایمان رکھتے تھے. بس یہ خیال کہ ماض دعوی نبوت کرنے والے یا ماض مرتد کی سزا قتل ہے، شریعت قرآنی کے مطابق درست نہیں. قرآن شریف، حدیث اور تاریخ سے یہ ناواقفیت کا نتیجہ ہے. بے شک جیسا کہ ابھی امام صاحب نے بھی فرمایا تھا، جھوٹا دعوی نبوت قرآن شریف کے مطابق بہت بڑا ظلم، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی. چنانچہ سورہ مومن میں فرمایا کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کا جھوٹ خود اس پر پڑے گا. اور سورہ حاقہ کی تفصیل کا بھی ذکر ہو چکا، اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹا الہام منسوب کرنے والا مدعی نبوت اللہ تعالیٰ کی مضبوط اور طاقتور گرفت سے کبھی بچ نہیں سکتا. اس کی رگ گردن کاٹ دی جاتی ہے اور وہ ہلاک کیا جاتا ہے، اور کوئی طاقت ایسے مجرم کو خدائی سزا سے نہیں بچا سکتی. اور تاریخ گواہ ہے کہ ہر جھوٹا مدعی نبوت ہلاک ہوا، جبکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر بھی یہی آیت گواہ ہے کہ دعوی نبوت کے بعد آپ نے 23 سال کی عمر پائی. اور اسی معیار صداقت پر حضرت بانی جماعت احمدیہ کی سچائی بھی پرکھی جا سکتی. تو چونکہ خدا تعالیٰ نے جھوٹے دعوے داران نبوت کی سزا خود اپنے ہاتھ میں لی ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کبھی کسی مدعی نبوت سے اس بنا پر جنگ نہیں کی کہ اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا ہے. چنانچہ بخاری کتاب الادب میں ہے کہ مدینے کے ایک یہودی ابن سیاد میں
دجال کی بعض علامتیں پائے جانے کا جب شبہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحقیق کی خاطر تشریف لے گئے تو اس نے صاف طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ کیا آپ مجھے رسول اللہ مانتے ہیں؟ آپ نے صرف یہ کہہ کر خاموشی اختیار فرمائی کہ آمنت باللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اور اس کے قتل کا فتویٰ نہیں دیا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دجال قرار دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت بھی چاہیے، تو آپ نے منع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوی نبوت کرنے والے 4 مشہور ہیں: مسیلمہ کذاب، شجاع، صلح اسدی اور اسودن۔ احادیث میں ذکر ہے کہ مسیلمہ کذاب اپنی قوم بنو حنیفہ کے کثیر لوگوں کے ساتھ مدینے آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ مجھے اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیں تو میں آپ کی بیعت کر لوں گا۔ جی حافظ مظفر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ ہمارے ساتھ اب ہیں؟ جی صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، ہماری وہ لائن بڑی خراب تھی، تو اب اگر آپ اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکیں۔ میں خلاصہ عرض کر دوں جو پہلے میں نے عرض کیا تھا اس کا۔ حافظ صاحب، وہ تو میرا خیال پہنچ گیا لوگوں تک، اگرچہ تھوڑی سی اس میں آڈیو کی کوالٹی بہت اچھی نہیں تھی، لیکن اگر آپ آگے مختصراً آگے چل سکیں۔ میں نے مختصراً یہی عرض کیا تھا کہ ہمارا جماعت احمدیہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان ہے، اسی طرح جس طرح صحابہ رسول ایمان رکھتے تھے، جیسے حضرت عائشہ نے فرمایا قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ، اور صحابہ ایمان رکھتے تھے کہ ایک مسیح نبی اللہ نے آنا ہے۔ اب تحقیق کا عمل یہ ہے کہ وہ جہاد جو تھا وہ مدعیان نبوت یا مرتدین سے تھا یا بغاوت کرنے والوں کے ساتھ تھا۔ تو اس پہلو سے جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو قرآن شریف سے جہاں تک جھوٹے مدعی نبوت کا تعلق ہے، اس کی سزا خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے اور فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کبھی بچ نہیں سکتا اور تباہ و برباد کیا جاتا ہے اور اس کی رگ گردن کاٹ دی جاتی۔ لیکن جہاں تک مدعیان نبوت کا تعلق ہے، اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ 4 مدعیان نبوت کا ذکر تاریخ اور احادیث میں ملتا ہے، اور مسیلمہ کذاب وہ مدعی نبوت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ظاہر ہو گیا تھا اور اس نے دعویٰ کر دیا نبوت کا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی جہاد نہیں کیا۔ اگر یہی شرعی حکم تھا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کذاب سے قتال کرتے، جو اپنی قوم بنو حنیفہ کے ایک کثیر لوگوں اور جماعتوں کو لے کر مدینے آ گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ مجھے اپنے پاس خلیفہ مقرر کر دیں، تب میں آپ کی بیعت کروں گا۔ بخاری سے میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے یہ مطالبہ کیا کہ اپنے بعد یا خلافت میرے سپرد کریں یا حکومت میں برابر شریک کریں، تو حضور کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھڑی تھی۔ آپ نے فرمایا میں تو یہ چھڑی بھی تمہیں دینے کا روادار نہیں، اور میں اب تم سے بات کا بھی روادار نہیں ہوں، میری طرف سے میرے نمائندے حضرت ثابت بن قیس تم سے بات کریں گے، اور میں تمہیں وہی جھوٹا مدعی نبوت سمجھتا ہوں جو مجھے رویا میں دکھایا گیا کہ میرے بعد وہ خروج اور بغاوت کرے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اعراض کرتے ہوئے تشریف لے آئے۔ تو تاریخ طبری کے مطابق مسیلمہ کذاب نے واپس جا کر اپنے علاقے یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے خط میں لکھا کہ مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ حضور کی زندگی میں رسالت کا دعویٰ کر دیا، مگر حضور نے اس سے کوئی جہاد نہیں کیا، کوئی دستے کوئی مہم اس کے مقابل پر نہیں بھجوائی، جبکہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی سرحد پر جب شورش ہوئی ہے تو وہاں اسامہ بن زید کے لشکر کو بھجوایا، مگر مسیلمہ کی طرف کوئی لشکر نہیں بھجوایا۔ پھر اس نے یہ لکھا کہ جو حکومت ہے اس میں میں برابر کا شریک ہوں، تو حضور نے جواب میں صرف ایک آیت لکھ دی، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، کہ زمین کا اصل وارث تو اللہ ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں وارث کرتا ہے اور انجام متقیوں کا ہوا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں اس مدعی نبوت سے جہاد نہ کرنا حضور کی سنت اور آپ کے تعامل اور طریق کو بتاتا ہے، مگر بعد میں جب مسیلمہ کذاب کی باغیانہ سرگرمیاں بڑھ گئیں اور حد سے بڑھ گئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کی بغاوت کو کچلنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھجوایا، اور
حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مقابلے میں لڑائی میں وہ مارا گیا. چنانچہ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ مسلمہ نے رسول اللہ کی زندگی میں دعوی نبوت کیا، مگر محاربت اور بغاوت عہد صدیقی میں ہوئی، اور اس کا جب اس نے ارتکاب کیا تب حضرت ابوبکر صدیق نے اس سے جنگ کی. مسلمہ کی بغاوت کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ اس نے یمامہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مقرر کردہ حاکم تھے حضرت ثمامہ بن اسال، ان کو وہاں سے بے دخل کر کے نکال دیا اور خود یمامہ پر قبضہ کر لیا. دوسرا ثبوت یہ ہے کہ مسلمہ کذاب نے بغاوت کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو شہید کیا اور ان کو کہا کہ تم اسلام کا انکار کرو. ان میں ایک صحابی حضرت حبیب بن زید نے جب اس کی نبوت سے انکار کیا تو ان کے اعضاء کاٹ کر ایک ایک کر کے کاٹے اور ان کو آگ میں جلا دیا. یہ تاریخ خمیس جلد 2 صفحہ 217 میں یہ بات لکھی. اس لیے وہ قصاص کے قانون کے مطابق بھی مسلمہ تو واجب القتل تھا. پھر اس کی بغاوت کا تیسرا ثبوت یہ ہے کہ اس نے اسلامی حکومت کے علاقے یمامہ پر قبضہ کر کے وہاں سے مسلمان والی کو نکال کر اپنی غارت گری کو تقویت دینے کے لیے مکے کے حرم کے مقابل پر یمامہ کے حرم ہونے کا اعلان کر دیا، اور اس کے حلیف قبائل ارد گرد غارت گری کرتے تھے، بغاوتیں کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے اور اس کے حرم یمامہ میں آ کر پناہ لے لیتے. یہ تاریخ طبری اردو حصہ 2 صفحہ 101 میں لکھا ہے. پھر مسلمہ کی بغاوت کا چوتھا ثبوت یہ ہے کہ اس کی قوم بنو حنیفہ نے مسلمان قبائل بنو عامر وغیرہ پر کھل کر اپنے حملوں کا آغاز کر دیا. یہ طبری جلد 4 میں لکھا ہے. پھر مسلمہ کی بغاوت کا پانچواں ثبوت یہ ہے کہ اس نے دیگر باغی قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملے کے منصوبے بنائے. ان میں خاص طور پر بنو تغلب کی ایک باغی سردار عیسائی عورت شجاع، جس نے خود نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور 4000 کا لشکر لے کر وہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑی تھی، غارت گری کا قصد کر کے، جیسا کہ طبری میں لکھا ہے. اور ابن خلدون کے مطابق اس مدعی نبوت شجاع نے مدینے پر بھی حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور کئی قبائل اس کے ہمراہ ہو گئے تھے. تو جب ان دونوں نے گٹھ جوڑ کر لیا، کیونکہ مسلمہ کذاب نے شجاع کو کہلا بھیجا کہ پہلے آدھا عرب ہمارا اور قریش کا تھا، اب میں وہ آدھا تمہیں دے دیتا ہوں، یہ ابن خلدون میں لکھا ہے. اور یہ تمام معتبر تاریخوں کی صورت میں یہ صورت حال ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اس پر ان دونوں جھوٹے دعوے داران نبوت کا گٹھ جوڑ جب اسلامی حکومت کے خلاف متحدہ بغاوت کی صورت میں ہوا اور مسلمہ اور شجاع دونوں نے یہ معاہدہ کیا کہ وہ مل کر سارے عرب کو فتح کریں گے، مدینے اور مکے سمیت، اور اس غرض کے لیے مسلمہ نے شجاع سے شادی بھی رچا لی اور شجاع نے شراکت حکومت کی علامت کے طور پر مسلمہ سے بطور پیشگی ٹیکس نصف پیداوار بھی وصول کر لی. تو ان حالات میں ضروری ہو گیا تھا کہ اس بغاوت کو کچلا جائے. پس مسلمہ شجاع جیسے مدعیان نبوت سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جنگ دراصل اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے، اپنے مقبوضہ علاقے واپس لینے اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کو بچانے اور بغاوت کو فروغ کر کے امن کو قائم کرنے کے لیے تھی. تیسرا جھوٹا مدعی نبوت طلحہ اسدی تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعوی نبوت کر کے بغاوت کا علم بھی بلند کر دیا تھا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی زرار بن اسود کو اس کی سرکوبی کے لیے بھجوایا. طلحہ نے بغاوت کے بعد مقام سمیرا میں اپنا لشکر جمع کر کے مدینے پر چھاپے مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور غطفان قبیلے کا سردار عیینہ بن حصن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر تھا، طلحہ نے اسے اپنے ساتھ میں لا کر زکوٰۃ کے ان تمام اموال پر بھی قبضہ کر لیا اور مدینے بھیجنا روک دیا ان اموال کو. پھر مقام ذی القصہ میں قبائل فزارہ، غطفان، طے، سالبہ، بنو کنانہ، یہ تمام قبیلے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے متحد ہو گئے اور ان کی قیادت کے لیے طلحہ نے اپنے بھائی کو بھجوا دیا. ان باغی قبائل بنو ابس اور ذبیان وغیرہ نے اپنے علاقے کے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا. ان کی امداد طلحہ اور اس کے بھائی نے کی، اور پھر ان باغی قبائل نے مقام ابرق پر ڈیرے ڈال کر مدینے پر چھاپے مارے. بعض دیگر باغی قبائل جن میں بنو فزارہ وغیرہ تھے، انہوں نے بھی مدینے پر چھاپے مار کر اور طلحہ سے گٹھ جوڑ کر لیا. طلحہ اور اس کے باغی ساتھیوں نے 2 جلیل القدر صحابہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے ان کی لاشیں رونپ ڈالی. حضرت خالد بن ولید کو ان تمام بغاوتوں کے بعد ہو جانے کے بعد پھر اس بغاوت کو کچل دینے کے